نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے فرمایا کہ جناب علی تسخیر جنات ہو جائے اور پڑھنا بھی کچھ نہ پڑے اور جناب علی اس فریکوینسی سے کانٹیکٹ بن جائے، جس طرح بلوٹوتھ یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی پڑھائی چلا وظیفہ کرنا پڑتا ہے، اپنا ڈیٹا سارا ادھر ٹرانسفر، اس کا ڈیٹا سارا ادھر ٹرانسفر، ہے نا؟ تو اسی طرح جنات بھی ایک فریکوینسی کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ نار متحرکہ ڈیپینڈ کرتی ہے بارود پر، بارود ڈیپینڈ کرتا ہے سلفر پر، اور سلفر جو ہے جب قانون مفرد اعضا نے اس کو عدد میں جب قید کر دیا تو یہ 4 نمبر کہلایا، ٹھیک ہے؟ تو پتہ چلا جو چیز ڈیجٹ میں آ گئی وہ قید ہو جاتی ہے، صحیح؟ تو محض اس فریکوینسی سے اچھا فریکوینسی جو ہے تھوڑی نقصان دہ ہے کیونکہ ہم میں اور اس میں فرق ہے۔ جس طرح ایک الیکٹرو میگنیٹ فیلڈ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، آپ کی نیند میں کمی آتی ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کے بال گر جاتے ہیں، آپ کے اندر اسٹیبلٹی نہیں رہتی۔ جس طرح میگنیٹ فیلڈ، الیکٹرو میگنیٹ فیلڈ آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے، اس طریقے سے چونکہ جنات بھی فائر ہیں، آگ ہیں، اور ہم مٹی کے ہیں تو مٹی کو آگ پکا دے گی۔ لیکن بہرحال ایک بات یہ تھی کہ بغیر پڑھائی کے ہوتا ہے تو بھائی ہوتا ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ زیادہ نہیں، ہر جمعرات والے دن 1 پاؤ یا ½ کلو، ٹھیک ہے، گوشت لے آئے قصاب سے، بکرے کا، گائے کا نہیں چلتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں اکثر غیر مسلم بھی ہوتے ہیں تو اس میں معاملہ آگے پیچھے نہ ہو جائے، آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو جائے، تو اس میں ذرا بکرے کا گوشت لے آئے اور بکرے کا گوشت وہیں پہ نا کاغذ میں لپیٹ لینا، لپیٹ کے لا کے فریج میں رکھ لینا، کسی کے علم میں نہ آئے، رازداری شرط ہے، راز رہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ اوپن ہوتا ہے سیکرٹ تو پھر وہ کانشیس میں چلا جاتا ہے، کانشیس تو پکڑ میں آ جاتا ہے، بات تو سب کانشیس کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو خفیہ طور پر کاغذ میں لپیٹ کے لے آئے، خفیہ طور پر فریج میں رکھ دیا، اور رات کو فکس 12 بجے قبرستان گئے، گوشت لے کر رات کو 12 بجے تقریباً آپ قبرستان گئے، کیونکہ 12 بجے ایک مضبوط ترین رات ہوتی محض اس لیے، اور گئے اور جناب جا کے بس گئے، داخل ہوئے، اور زیادہ اندر بھی نہیں جانا ہے، اور قریب ترین جو پہلا کوئی بڑا گھنا درخت نظر آیا اس کے نیچے رکھ کے السلام علیکم بول کے آپ گھر واپس آ گئے، بس، ٹھیک ہے جی؟ ایک جمعرات گئے کچھ بھی نہیں ہوگا، دوسری جمعرات گئے کچھ بھی نہیں ہوگا، تیسری جمعرات گئے کچھ بھی نہیں ہوگا، چوتھی جمعرات کو ٹلا مار لو، نہیں جاؤ گوشت ڈالنے، نہیں جاؤ۔ اب جو آپ سو گئے تو اب سوتی بھی حالت میں کیفیت ہوتی ہے غنودگی کی، اس میں آپ نہ سو رہے ہوتے ہو نہ آپ جاگ رہے ہوتے ہو، آپ سوئے ہوئے بھی نہیں ہو، جاگے ہوئے بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کیفیت میں آپ کو 4 بندے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی وہ گوشت نہیں پہنچانے آئے ہو؟ تو پھر آپ کا سب کانشیس تیار ہوتا ہے ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے، بولو بھائی میں دوستی کرنا چاہتا ہوں، اور جناب علی وہ آپ کو میں 3 دفعہ گوشت ڈال کے آیا ہوں تو آپ کا کوئی لینا دینا ہی نہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ میں اس سے کس طرح کام آ سکتے ہیں، آپ کون سی نشانی دے سکتے ہیں؟ وہ اللہ دین کا چراغ نہیں دے دے گا کہ رگڑتے رہو، رگڑنے والا دور ختم ہو گیا ابھی رگڑائی کا، ٹھیک ہے؟ تو اپنا نام بتا دے گا آپ کو کہ بھئی میرا یہ نام ہے، اچھا جو بھی نام ہوگا آخر میں شین آتا ہے، کلموشن، ہلموشن، تلموشن، یلموشن، جلموشن، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ہوگا، 2 شین میں 2 زیر آئیں گے، 2 زیر آئیں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نام بتایا۔ تو کسی اچھا بات کہاں ہو رہی تھی سب کانشیس کی، یہ کھلے عام چلتی ہوئی مارکیٹ میں آپ نام لو گے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا بلکہ کام خراب ہو جائے گا۔ تو جب بھی آپ کو پھر ضرورت پڑتی، اب گوشت ڈالنے کا عمل جاری رہے گا آپ کا، ٹھیک ہے؟ ہٹی کا آپ نے پالی ہے نا تو پالنی ہے تو گوشت بھی ڈالنا، تو ٹھیک ہے، کام بھی اگر 10 روپے کا کام نکلوا لیں، 1 روپے کا خرچہ کر رہے ہیں تو کون سی قیامت آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جناب علی اب وہ اپنا نام دے دے گا، اب وہ نام آپ نے تنہائی میں، اکیلے میں، اندھیرے میں، یعنی کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ کی یہ فریکوینسی سب کانشیس کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ راز رہے۔ تو آپ نے جب اس کا 3 دفعہ اس کا نام لیا تو اس کا محسوس ہو جانا ہے آپ کو کہ یہ چیز آ گئی، ٹھیک ہے؟ اس کی خوشبو سے، محرکات سے، زن کر کی آواز سے اس کی موجودگی کا احساس ہو جاتا ہے، یہ بال ایک دم کھڑے ہو گئے آپ کے، ایک ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرسراہٹ سی پیدا ہو گئی، تو یہ سارے علامات ہیں، سائنز ہیں کہ وہ چیز حاضر ہے۔ اب آپ اس کو کام بولتے ہیں
تو جناب علی کہ بھئی یہ کام ہے اور یہ انفارمیشن چاہیے، یہ اچھا کام محض انفارمیشن بیس ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ فلانے ملک کے صدر کو اٹھا کے لے آؤ، فلانے ملک کے وزیر اعظم کو اٹھا کے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، انفارمیشن بیس ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اور اس کے علاوہ ہلکے پھلکے چھوٹے موٹے کام بھی یہ آپ کو کرنا، بتانا، مشورہ دینا، ان کو غیر کی خبریں نہیں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ان کے سٹے کا نمبر لینا شروع کر دو، یہ جائز جواری قسم کے لوگ سٹے کے نمبر مانتے ہیں۔ سٹے مانگ کا چکر میں پڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے راضی ہونے پر آپ کا ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جنرل سی انفارمیشن آپ ان سے لے سکتے ہیں اور یہ آپ کو دیتے ہیں۔ اچھا جب یہ دیتے ہیں تو اس پر بھی غور کرنا ہوتا ہے، ان کے اکثر الفاظ جو ہے اس قسم کے ہوتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، کہ وہ تھوڑی سی ان کی مینٹلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ان کی میکسیمم مینٹلٹی کتنی ہے؟ 9 سے 10 سال کے بچے جتنی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جناب آپ نے بولا کہ فلانے علاقے میں فلانے مکان نمبر میں جاؤ، اچھا وہ مکان نمبر باہر لکھا ہوا ہونا چاہیے، اگر باہر لکھا ہوا نہیں ہے تو یہ گڑبڑ کر دیں گے، مسنگ ہو جائے ان سے، ٹھیک ہے۔ مکان نمبر اس کا باہر لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ بھائی فلانے علاقے میں فلانا مکان نمبر ہے، جو کہ اس طرح لکھا ہوا ہے، لکھ کے دکھا دو کس طرح لکھا ہوا ہے، اور اس کلر کا مین گیٹ ہے، اور اس میں دیکھو کہ گھر میں یہ وہ فلانے، تو یہ بولے گی جی مین گیٹ میں داخل ہوتے بہت بڑی بھینس کھڑی ہوئی ہے، تو پریشان نہیں ہونا، کہہ رہے ہیں اچھے بڑے بنگلے میں بھینس کہاں سے آ گئی، وہ بلیک پراڈو کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا ترجمے کو اپنے سینس میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے۔ ان کی انفارمیشن کو ڈائریکٹ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈیجیٹل میں، وربل میں، ورڈ میں، ڈیلیوری میں تھوڑا سا فرق آتا ہے۔ تو یہ آپ کا تجربہ، آپ کا ایکسپیرینس بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، تو وہ دودھ نہیں بولتا، ملک نہیں بولتا، حلیم نہیں بولتا، بولتا مما ننو دے دی، تو مما ننو کا آپ کو کچھ دنوں میں ترجمہ ہو جاتا ہے کہ بچہ جو ہے فیڈر مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ان کا بھی ایک انداز ہے۔ دوسری بات ہے کہ ان کی جو صحیح آواز ہے، اگر ایک جن آپ سے مخاطب ہے تو یاد رکھیے گا کہ آواز کان میں نہیں آئے گی، ہاں جی، ان کی آواز دماغ میں گونجتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، سچائی پر رہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی گاڑی چلتی رہتی ہے اور نارمل، جب تک آپ ان کو اوپن نہیں کریں گے، اوپن مطلب کانشیس پر ڈال دیا تو چیز کا بیڑا غرق ہو گیا، سب کانشیس پر ڈال دیا، جب تک چیز آپ کے راز ہے تو راز ہے، بند مٹھی لاکھ کی، کھلی مٹھی خاک کی، ٹھیک ہے۔ تو جب تک راز میں رکھے معاملات چلاتے رہیں گے تو یہ معاملات بہت اچھے چلتے رہیں گے اور دنیا آپ پر دنگ تو رہ جائے گی، مگر یہ بولنا کہ آدھا من فضل ربی، تو اسی طرح کوئی بولو یار آپ تو بڑے عجوبہ، یہ بولو بھائی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل بول کے جان چھڑا لو، ٹھیک ہے جی، راز راز رہے، ٹھیک ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔